الرحمن الرحیم بسم اللہ جی تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز تقرب تو کر ریبل تقرب مستفعل اقصا بلف مستفعل زن موجزن مستفعل و تبسط مستفعل البذلا بوا مستفعل دن منجز مستفعل. چل شرح کا ترکیب کر. تقربو فعل مضارع مرفوع بضمہ لفظاً فعل یا ضمیر ضرور مستتر مرفوع متصل مرفوع محلاً فاعل راجع بسوء الفیہ شاباش. تعریف اقصا اسم مکسور مور و بحرکات ثلاثہ تقدیریہ منصوب بفتح تقدیراً مفعول به با حرف جار مبنی از مبنی لفظ اسم مفرد منصرف صحیح مجرور با مور و بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظاً موصوف موجزن اسم مفعول اسم مفرد منصرف صحیح مور و بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظاً صفت موصوف لفظ موصوف با صفت مجرور جار با حرف جار با مجرور ظرف لفظ متعلق تقربو فعل با فاعل و مفعول به و متعلق خود صفت ثانی برائے الفیہ. جملہ فعل یا خبریہ آخنا. جملہ فعل یا خبریہ مجرور محل بتاویل مفرد مجرور محلاً با تعویل مفرد صفت ثانی برائے الفیہ. الفیہ. واو حرف عطف تبسط فعل مضارع مرفوع بضمہ لفظاً فعل یا ضمیر ضرور مستتر مرفوع متصل مرفوع محلاً فاعل الحرف تعریف وہ بھی لوٹتی ہے الفیہ کی طرف. جی البذلہ اسم مفرد منصرف صحیح مور بحرکات ثلاثہ لفظیہ منصوب بفتح لفظاً مفعول به با حرف جار مبنی وعد مصدر وعد اسم مفرد منصرف صحیح مور بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظاً موصوف منجزن اسم مفعول منجزن اسم مفرد منصرف صحیح مور بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظاً صفت موصوف وعد موصوف با صفت مجرور جار با حرف جار با مجرور ظرف لفظ متعلق تبسط فعل با فاعل و مفعول به و متعلق خود جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً صفت ثالث نا کتا میں ٹھیک الفیہ. وتقتدي بدم بغير سخط فائقة ألفية ابن معت وتقتدي مستفعل ريدم بغير مستفعل للسخط آگے لسخط مفعول اتھے جڑنا اے ناقص ہے جی سمجھا جی. ری سخت مفعول دھیان کریں. فائقة مستفعل الفیتن تب مستفعل نیم مفعول اے شاباش. واو حرف عطف تقتدی فعل مضارع مثبت معلوم مرفوع بضمہ لفظاً فعل یا ضمیر ضرور مستتر مرفوع محلاً فاعل راجع بسوئے الفیہ. ردن اسم مفرد منصرف صحیح مور بحرکات ثلاثہ لفظیہ منصوب با فتح لفظاً مفعول به با حرف جار با حرف جار غیر اسم مفرد منصرف صحیح مور اسم مفرد منصرف صحیح اجوف واوی چھڑ یار آخری حرف ویکھے تے اجوف فلانا جی جی. اسم مفرد منصرف صحیح مور بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظاً مضاف اعراب وچ ہوندا فات این ویکھی تے چلی بلا جی. اسم مفرد منصرف صحیح مور بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظاً مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مجرور جار جار با مجرور ظرف لفظ متعلق ہاں انج نہیں ہے گا. ادھر دیکھنا یہ جار با مجرور ظرف مستقر متعلق کائنن جار با ایسی رضامندی جو ہونے والی ہے بغیر ناراضگی کے. جار با مجرور ظرف لغو متعلق پھر لغو ظرف مستقر متعلق کائنن کائنن سیگا صفت با فاعل فاعل با متعلق خود
صفت موصوف ردن موصوم صفت مفعول بھی برائے تقتدی اگے فا قطن اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ منصوبہ فتح لفظاً صیغہ صفت یا ضمیر درو مستتر مرفوع محلا فاعل الفیتن اسم مفرد منصرف صحیح مربع الفیتا اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ منصوبہ فتح لفظاً مضاف افاقتن نا یہ تک تزی کے اندر جو ہے یا ضمیر ہے وہ ذل حال ہے، اس کو اس کا حال بنانا ہے. جی ابن اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسا لفظاً مضاف الیہ بعد مضاف. موتن اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسا لفظاً مضاف الیہ. ابن مضافہ مضاف الیہ برائے الفیہ الفیہ مضافہ مضاف الیہ مفعول بھی برائے فائقہ فائقہ صیغہ صفت با فاعل و مفعول بھی حال از ضمیر ہیا ہیا تک تدی فعل با فاعل مفعول بھی و مفعول بھی جملہ فعلیہ یہ دو مفعول بھی ہو گئے نا و مفعولین خود ایک ردن تے ایک فائقتن و مفعول خود جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع مجرور محلن محلن صفت رابع برائے الفیہ الفیہ آگے بابا واہ انہیں صرف ترجمہ کرنا ہے. بات ہے جو اگوں الکلام تو انشاءاللہ مسائل شروع ہو رہے ہیں جی. مستوجب ثنائی الجمیلہ ہاں جی واہ بسب مستفعل کن حائز مستفعل تفضیلا مفعول تفضیلا مفعول شابہ مستوجب مستفعل ثنائیا مستفعل ثنائیا مستفعل جمیلا مفعول. اے شابہ سے چلو جی واو حرف اور بھی عطف مبنی ہوا ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا مبتدا اے شابہ واقع جار مبنی سبقین اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظا مجرور جار ہائی جار با مجرور ظرف لفظ متعلق حائزن حائزن اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع با ضمہ لفظا صیغہ صفت ہوا ضمیر درو مستتر مرفوع متصل مرفوع محلا فاعل تفصیل مصدر تفصیلا اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ منصوب با فتح لفظا مفعول به برائے حائزن حائزن صیغہ صفت با فاعل و مفعول به و متعلق خود جملہ اسمیہ ہاں اسمیہ نہیں بمنزل جملہ کے سورہ کے تحت بڑھنا ہے بمنزل جملہ خبر مبتدا ہاں مستوجب اسم مفرد ثلاثہ لفظیہ مرفوع با ضمہ لفظا صیغہ صفت ہوا ضمیر درو مستتر مرفوع متصل مرفوع محلا فاعل ثناء اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مضاف یا ضمیر منصوب بفتح لفظا بھی آخنا لفظا مضاف یا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ مضاف ہاں جی صفت مشبہ الجمیل اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ منصوب با فتح لفظا مفعول به برائے صفت برائے ثنائیہ ثنائیہ موصوف با صفت ثنا یا مضاف با مضاف علیہ موصوف تے الجمیل اس کی صفت موصوف با صفت مفعول به برائے مستوجب صیغہ صفت با فاعل و مفعول به شبہ جملہ خبر ثانی برائے ہوا با خبرین خود جملہ اسمیہ خبریہ ہاں جی مستانفہ واللہ یقضی بہبات وافرہ لی وله فی درجات الآخرہ واللہ یک مستفعل دی بہبا مستفعل تن وافرہ مستفعل لی والہ مستفعل فی درجہ مستفعل تل آخرہ مستفعل اے شابس واو حرف عطف اللہ اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع با ضمہ لفظا مبتدا یقضی فعل مضارع مثبت معلوم مرفوع با ضمہ تقدیرا فعل
ہوا ضمیر درو مستتر مرفوع محلن فاعل با حرف جار ہبات اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظا موصوف وافرات اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظا صفت موصوف با صفت مجرور جار با مجرور ظرف لغو متعلق یقضی لام حرف جار یا ضمیر مجرور محلن مجرور جار با مجرور ظرف لغو متعلق یقضی واو حرف عطف لام حرف جار ہو ضمیر مجرور متصل مجرور محلن مضاف الیہ جار با مجرور مضاف الیہ معطوف لی مجرور جار جار با مجرور ظرف لغو متعلق یقضی فی حرف جار معطوف الیہ اکٹھے کر کے بھی ٹھیک ہے فی حرف جار درجات اسم درجات جمع مؤنث سالم مجرور با کسرہ لفظا مضاف الآخرہ اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظا مضاف الیہ درجات مضاف با مضاف الیہ مجرور جار با مجرور ظرف لغو متعلق یقضی فعل با فاعل و با متعلقات خود جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلن خبر مبتدا اللہ مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ شد. چلو تقربو یہ صفت ہے کس کی؟ الفیہ کی. یہ تو منع کرے گا کس سے؟ تقربو سے. کہ یہ جو میں نے الفیہ لکھا ہے نا، جس کی پہلی صفت ہے کہ اس میں نحو کے مقاصد مجتمع ہیں، اس کی دوسری صفت یہ ہے تقربو یعنی حاصل الفیہ قریب کرنے والا ہے طالبین کی سمجھوں کے اقصا کو. کس کو؟ اقصا سے مراد ہے نحو کے وہ مسائل جو بڑے مشکل تھے، ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، جو سمجھ سے دور تھے. یہ الفیہ ان دور مسائل کو طالبین کی سمجھ کے قریب کر دے گا. ان دور مسائل کو طالبین کی سمجھ کے قریب کر دے گا. اے مطلب تو قرب الاقصا، یہ ایسا الفیہ ہے جو قریب کرنے والا ہے دور کو، یعنی مسائل جو سمجھ سے دور تھے ان کو طالبین کی سمجھ کے قریب کرنے والا. لیکن کس طرح؟ بلفظ موجز. موجز قلیل الحرف تے کثیر المعنی، لفظ تھوڑے تے معنی بے قریب کرنے والا ہے ایسے لفظ کے ساتھ جو لفظ مختصر ہے، جو لفظ مختصر ہے. اچھا جی. وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ، بذل سے تبسط پھیلائے گا، بکھیرے گا. تے بذل سے مراد ہے عطا، بذل سے مراد ہے، اور یہ پھیلائے گا عطا کو. عطا تو مراد بیندے وچ جڑے ناوی مسائل دی خیرات انہوں پھیلائے دا، یعنی سکیڑے دا نہیں، بیان کرے گا کھول کے. بے وعد منجز، منجز سریع الوفا، منجز ایسے وعدے کے ساتھ جو جلدی پورا کیا جائے گا. وہ یہاں آ رہا سارا، ایسے وعدے کے ساتھ جو پورا کیا جائے گا. سمجھے ہی؟ چلو جی. ایسا الفیہ جو قریب کرے گا دور مسائل کو. کس کے قریب کرے گا؟ طالبین کی سمجھ کے. ایسے لفظ کے ساتھ جو مختصر ہے، اور پھیلائے گا عطا کو سریع جلدی وعدے کے ساتھ، یا پورے کیے گئے وعدے کے ساتھ. جی. ایسا الفیہ جو قریب کرے گا مشکل مسائل کو، دور مسائل کو. ٹھیک، مراد وہ مشکل ہی ہے نا. جی. دور مسائل کو مختصر لفظ کے ساتھ، اور ایسا الفیہ جو پھیلائے گا خیرات کو. کیڑی خیرات؟ نحو کے مسائل کی خیرات، ہو جانے والے وعدہ کے ساتھ. ہاں جی. وَتَقْتَدِي، اور ایسا الفیہ جو تقاضا کرتا ہے، جو ردن
رضامندی کا اپنے پڑھنے والوں سے، تقاضا کرتا ہے رضامندی کا اپنے پڑھنے والوں سے، دراں حال ہے کہ وہ رضامندی ہونے والی ہے بغیر ایسی ناراضگی کے جو طالب علم کو پریشان کرے. جی آگے سمجھے؟ اے شابہ سے. تو اور تقاضا کرتا ہے یہ الفیہ بلندی کا ابن موتی کے الفیہ سے. ابن موتی نے بھی پہلے ایک الفیہ لکھا تھا، یہ الفیہ اس سے فائق ہے، یہ الفیہ فائق ہے. اور سمجھے ہی ایسا الفیہ جو تقاضا کرتا ہے رضامندی کا، کن سے؟ پڑھنے والے راضی ہوں گے کہ سبحان اللہ سونی کتاب، ایسی رضامندی جو ہونے والی ہے بغیر ناراضگی کے، یعنی بغیر پریشانی کے. جی اور تقاضا کرتا ہے کون؟ الفیہ بلندی کا ابن موتی کے الفیہ سے. جی اور ایسا الفیہ جو تقاضا کرتا ہے طالبین سے رضامندی کا، ایسی رضامندی جو ہونے والی ہے بغیر ناراضگی کے، اور تقاضا کرتا ہے یہ الفیہ فائق ہونے کا، بلند ہونے کا ابن موتی کے الفیہ سے. جی اب وہ تنبیہ ذرا دیکھ، پھر اگلے شعر پڑھتے ہیں. ابن موتن او موتی شیخ زین الدین ابو الحسین یحییٰ بن عبد الموتی بن عبد النور زواوی، نسبت ہے زواوہ کی طرف. یہ قبیلہ کبیرہ کے کان تسکنو بظاہر بجایا من اعمال افریقہ شمالیہ. تو یہ جو ہے نا شیخ زین الدین فقیہ ہیں، مسلکن حنفی ہیں. جی تو اے بابا کون ہے؟ شافی ہے. جی حنفیاں دی الفیہ ہوتے، شافیاں الفیہ لکھے ہیں. جی ہاں جی چلو جی اگو دستے پہنے میں فائدہ انہوں کو حاصل کیتا ہے. جی پیدا ہوئے ہیں جی شیخ زین الدین فقیہ 564 ہجری میں. جی اور پڑھی انہوں نے عربی مدتاً مصر میں، دمشق میں، اور روایت کی ہے قاسم بن عساکر وغیرہ سے. اور وہ اجل و تلامذات الجزولی، اور تھے وہ متفردین سے بعلم العربیہ، اور وہ صاحب الفیہ مشہورہ وغیرہ من الکتب بڑی نفع والی کتابیں. یہ جو ان کا الفیہ ہے یہ مطبوع ہوا ہے اور با میں، اور علماء کی اس الفیہ پر بھی بہت ساری شرح ہیں. جی اس بھی بہت ساری شرح ہیں. فوت ہوئے شہر ذوالقعدہ میں ہجری 628 میں. جی 564 وچ پیدائش تے 628. جی قبر ان کی قریب ہے من تربت الامام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جی امام شافعی تے حنفیاں دا وڈا سارا مولوی قبر کٹھی. ایک کتاباں جی ایک شذرات الذہب تھلے پہ یہ کافی ساری جلدیں ہیں. بغیات الوعات علامہ سیوطی دی، نجوم الظاہرہ، یہ وہ کتاباں نے جنہاں میں علماء دے تعارف نے. ہن اگلا شعر، ہن ابن موتی کا جو الفیہ ہے نا اس سے فائق تو کہا ہے نا، لیکن اب اس کی تعریف کرتے ہیں، اب اس کی اور ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں. واہ ہووا یعنی ولیکن ہووا، لیکن وہ جو الفیہ ہے ابن موتی کا بے سبقن، سبقت کی وجہ سے، حائزن جامع تفضیلاً، جمع کرنے والا ہے فضیلت کو. چونکہ وہ پہلے اس مسئلے پر بے نحو کو شعروں کی شکل میں بیان کریں، پہلے قلم ابن موتی نے اٹھائی ہے، تو میں نے ان کو دیکھ کر یہ کام کیا ہے. جی لہٰذا وہ پہلے ہونے کی وجہ سے وہ سبقت کو جمع کرنے والا ہے. وہ سبقت کو جمع کرنے کون؟ الفیہ ابن موتی. مستحق ہے میری ثنائے جمیل کا،
مستحق ہے میری صلاح جمیل کہ یعنی میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ الفیہ بہت اچھا ہے جی. چلو جی. اور وہ کون؟ ابن موتی الفیہ سبقت کے سبب سے سبقت کے سبب جمع کرنے والا ہے جمع کرنے فضیلت کو فضیلت کو مستحق ہے. مستحق اور دوسری خبر ہوا دی میری ثنائے جمیل کا صلاح جمیل کا جی. اور ابن موتی کا الفیہ سبقت کی وجہ سے جمع کرنے والا ہے فضیلت کو مستحق ہے میری ثناء جمیلہ کا. جی. اگے دعا دیتی ہے واللہ اور اللہ تعالی یقضی فیصلہ فرمائے یعنی عطا فرمائے ہبات عطایا ہبات عطا یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالی عطایات وافرہ وافرہ میں نہیں زیادہ چوکھیاں ساریاں عطاواں دا اللہ فیصلہ فرمائے میرے لیے اور اس کے لیے آخرت کے درجات میں آخرت کے درجات کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ابن موتی کے آخرت میں عطاؤں کا درجات جو ہے نا درجات میں عطائے وافرہ کا فیصلہ فرمائے یعنی ہمیں بہت سارے بلند درجے عطا فرمائے ہمیں بہت سارے بلند درجے بلند درجے عطا فرمائے. اے شاباش. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا میں اپنے آپ کو مقدم کیا ہے ولی والا ہو. تو کہتے ہیں دراصل ابو داود شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو سرکار بادا آب نفس ہی اپنی ذات سے شروع کرتے پھر دوسروں کے لیے دعا مانگتے. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایسے کیا ہے کہ پہلے اپنے پھر ان کے لیے. جی. آگے سمجھے تک لکھا ہے جملہ کہ بابے کو چاہیے تھا دعا جو ہے اس میں عموم کرتے صرف 2 بندوں کے لیے دعا مانگی باقی سب کو چھوڑ دیا. چلو خیر. اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے فیصلہ فرمائے وافر عطاؤں کا وافر عطاؤں کا میرے لیے میرے لیے اور ان کے لیے ان کے آخرت کے درجات میں. کے درجات میں. جی. اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے غافر عطاؤں کا میرے لیے اور ان کے لیے آخرت کے درجات میں. اور جی. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے فیصلہ فرمانے کا مطلب عطا فرمائے. جی. وافر عطاؤں کے ساتھ میرے لیے اور ان کے لیے آخرت کے درجات میں.